السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹاپ سٹوریز کے ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو آئیے کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی۔ وہ سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم وقت میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی، اور تبسم اپنی ساس کی بہت ساری عادات سے بہت پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر وقت تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو تبسم کو بہت ناگوار گزرتا۔ آہستہ آہستہ دن اور پھر ہفتے بیت گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کی تکرار ختم نہ ہوئی۔ ان تمام نااتفاقیوں نے گھر کا ماحول بہت خراب کر دیا تھا، جس کی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساس کا برا رویہ برداشت نہیں کرے گی، اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کر کے رہے گی۔ تبسم کے والد کے ایک بہت اچھے دوست تھے، جن کا نام احمد تھا۔ ان کی جڑی بوٹیوں کی دکان تھی۔ تبسم ان انکل کے پاس چلی گئی، انہیں ساری کہانی بتائی اور ان سے کہا کہ وہ ان کو زہر والی جڑی بوٹی دے دیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ احمد انکل نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور پھر کہا کہ تبسم، میں اس مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں تمہیں کہوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی۔ احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ میں کچھ جڑی بوٹیاں لے کر لوٹے۔ انہوں نے تبسم کو کہا کہ تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب کو تم پر شک ہوگا۔ اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائیں گی۔ ہر روز تم کچھ اچھا پکانا اور پھر انہیں کھانا دیتے وقت اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے کہ تم نے انہیں مارا ہے، تو تمہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہارا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ ہو۔ ان سے لڑائی مت کرنا، ہر بات ماننا اور ان کے ساتھ ایک ملکہ کی طرح برتاؤ کرنا۔ تبسم یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اب اسے اپنی ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ کہانی آگے بڑھانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹے کے بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔ ہفتے گزر گئے اور پھر مہینے بھی بیت گئے۔ تبسم روز کچھ اچھا پکا کر اپنی ساس کو خاص طور پر پیش کرتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے اسے کہا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھنا، اپنی ساس کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا برتاؤ کرنا۔ 6 مہینے گزر گئے، گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا۔ اب اکثر وہ اپنی ساس کی باتوں پر ناراض اور غصہ نہ ہوتی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی اور ان کے ساتھ رہنا بھی آسان لگنے لگا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا، اور وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھیں۔ وہ اپنے سب ملنے والوں کے درمیان تبسم کی تعریفیں کرتی۔ تبسم اور اس کی ساس دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھیں۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن تبسم پھر احمد انکل کے پاس آئی، ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ کیسے میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچاؤں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں،
اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر کی وجہ سے مر جائیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو جڑی بوٹیاں میں نے تمہیں دی تھیں وہ وٹامن کی تھیں تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ میں اور تمہارے رویے میں تھا، لیکن وہ سب تم نے اب اپنے پیار سے ختم کر دیا ہے۔ تو اردو ٹاپ سٹوریز کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے رویوں، اخلاق اور سوچ کو درست کر لیں تو کئی پریشانیوں، بدگمانیوں اور اپنے آپ پر یا کسی دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچ سکتے ہیں۔